خوش آمدید ہماری یہ نشست ہوتی ہے علماء کرام کے ساتھ، آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات. ہمارے ساتھ 4 علماء موجود ہیں، قبلہ مفتی سہیل صاحب، مفتی احسن صاحب، مولانا کمیل صاحب، مفتی عامر صاحب. بہت شکریہ. بغیر کسی تمہید کے، چونکہ ویسی دامن وقت میں گنجائش ذرا کم ہوتی ہے، سوالات زیادہ ہیں، تو میں پہلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. قبلہ مفتی سہیل صاحب آپ بتائیے گا جواب. جی میرا سوال مولانا کمیل مہدی صاحب سے ہے. اچھا یہ جو ٹھیک. رنگ گورا کرنے کے انجیکشنس اور یہ جو ڈرپس وغیرہ ہے اور بہت سے قسم کے پروڈکٹس ہیں، کیا یہ سب استعمال کرنا جائز ہے؟ اور اگر ان کے ذریعے یا اپنی اسکن کو تبدیل کرنا چاہو، اپنی اسکن کی کسی چیز کو، یا اپنے ہونٹ وغیرہ جو بھی ہے، مطلب کیا یہ پروڈکٹس استعمال کرنا اور یہ انجیکشن اور یہ ڈرپس وغیرہ لگوانا جائز ہے؟ صحیح جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں سوچتا رہا میرا اتنا بھی سیاہ نہیں کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ رنگ گورا کرنا جائز ہے. لیکن بہرحال فی نفسی تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو زینت کا معاملہ ہے وہ فقط محرم کے سامنے ہی اپنی زینت کو آشکار کیا جا سکتا ہے، اور شوہر کے لیے ہی ترقی کا زینت کی جا سکتی ہے. باقی جو بھی کوئی زینت ہے اسے چھپانا ہوگا، یا مستورات کے سامنے اگر ہیں تو انہیں اجازت ہے بغیر حجاب کے اس زینت کو ظاہر کر دینا مثلا. ورنہ فی نفسی ہی فقہ جعفریہ کے مطابق ان تمام امور کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا ہے. تو جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ انسان کچھ اس میں سے ایسا چاہ رہا ہوتا ہے کچھ اور لوگوں کے مشورے سے کہ جو بہتر ہو جائے کچھ، تو چلیں ٹھیک ہے، اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر اتنا طاری نہیں کر لینا چاہیے کہ کوئی انفینٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جائے انسان، کے پتہ نہیں مجھ میں کچھ کم ہے اور دوسرے میں کچھ زیادہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے. اور فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد کہا کتنا ہی بہترین ہے اس انسان کا خلق کرنے والا پروردگار. سورہ جو چاند کے لیے نہیں کہا، سیاروں کے لیے نہیں کہا، زمین و آسمان کو خلق کرنے کے بعد نہیں کہا، ابھی چھوٹا سا بچہ متولد ہوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین ہے اس کا خلق کرنے والا پروردگار. سبحان اللہ. مفتی سہیل صاحب کی رائے سے مختلف ہے، پھر میں اگلا سوال کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ملتی جلتی رائے ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے اور یہ ساری چیزیں کہ انسان کو بہترین صورت پر پیدا فرمایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جواز کی صورت تو نکلتی ہے، نکل سکتی ہے، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن انسان کو جس طرح اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اسی حال میں رہے تو یہ زیادہ مناسب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انجیکشنز اور یہ کریمز ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کے سائیڈ ایفیکٹس نکل آتے ہیں جو بعد میں بھگتنے پڑتے ہیں. اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. شرن حرج نہیں ہے لیکن ریکمنڈڈ نہیں ہے، مسئلہ کوئی نہیں. ہر جائز کام کرنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک، ہاں صحیح ہے. لیکن مفتی عامر صاحب اس سے ریلیٹڈ ایک جملہ جو کمیل صاحب نے کہا نا، کبھی کبھی کچھ چیزیں معاشرے میں لوگ بڑی کیجولی کہہ دیتے ہیں، یہ اندازہ کیے بغیر کہ اگلا بندہ ہو سکتا ہے اس پہ رد عمل نہ بھی دے رہا ہو تو بھی اس کا دل دکھتا ہے. ایسا مثلا بہت کامن ہے، او جی فلاں وہ کالا نہیں ہے یار، وہ چھوٹو، وہ موٹا. اب ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ ہر دفعہ کہے نہیں کہ یار مجھے بری لگ رہی ہے بات، لیکن اس کا وہ انسان ہے وہ تو اور اس کو ہم برا ہی نہیں سمجھا جاتا معاشرے میں کہ وہ کالا ہے، بھائی وہ ہے موٹا، وہ چھوٹا ہے. اس روش کی خلاف ورزی کرنی چاہیے کہ بھائی اس کے کسی کا دل دکھ سکتا ہے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، کسی کو اس کی ڈگنیٹی سے ہٹ کے اس کو پکارنا یا اس کا ذکر کرنا یہ ویسے ہی غلط طریقہ ہوتا ہے. اب کسی انسان کو بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ نے اس کو اتنا اپنے سامنے ڈیگریڈ کر دیا ہوتا ہے کہ اب وہ کچھ آپ سے کہہ نہیں رہا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا دل بھی جو ہے وہ محسوس نہیں کر رہا. تو یہ ویسے بھی حدیث شریف میں اس طرح کسی کو پکارنے کی سختی سے ممانعت ہے کہ کسی کے پیچھے یا کسی کے سامنے اس کو اس طریقے سے بلانا یا اس کا ذکر کرنا کہ جس سے اس کی عظمت عزت مجروح ہوتی ہو، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے اور یہ ایک دل آزاری ہے. ہاں یہ ایک طریقے سے یعنی کیونکہ جیسا بھی اللہ نے بنایا تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق پر بھی ایک طریقے سے اعتراض ہے کہ اس کو جیسا بھی اللہ نے بنایا نا. مطلب جی ہاں، بعض اوقات اس میں نیت کا بھی دخل ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں اندیشہ ہے کہ بندہ اس کو نہیں بلکہ بنانے والے کو، کیونکہ جب ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وسیم بھائی یہ ٹیبل بہت اچھی ہے، تو بنانے والی کی تعریف ہو رہی ہے نا. تو اسی طرح اللہ کی مخلوق کی جب ہم تعریف کریں یا تنقید کریں تو وہ بنانے والے کی، کریٹر کی جو ہے وہ تعریف ہو رہی ہوتی ہے یا اس کے اوپر کلام ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کا امکان ضرور رہتا ہے جو آپ نے کہا. بالکل اس کے محتاط رویہ ہو تو
بہتر ہے. بالکل صحیح. جی بیٹا چلائیے گا, اگلا سوال چلائیے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں 3 سال سے, وہ علیحدہ علیحدہ رہے ہیں, کوئی ان کا آپس میں لنک نہیں ہے, تو کیا یہ شرعی لحاظ سے 3 سال کی مدت میں یہ نکاح ختم ہو جاتا ہے یا برقرار رہتا ہے؟ صحیح جناب قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ جو اس طرح سپریشن ہے نا, جدائی بغیر طلاق کے, بغیر خلا کے, صرف ایسے ہی سپریشن جو ہے کہ رہے الگ الگ رہیں, تو صرف الگ الگ رہنے سے بھلے جو ہے وہ 60 سال تک الگ الگ رہیں, یہ تو 3 سال کہہ رہی ہیں, 60 سال تک بھی الگ الگ رہیں, تو صرف الگ الگ رہنے سے خود بخود طلاق واقع نہیں ہو جاتی, خود بخود نکاح فسخ نہیں ہو جاتا. نکاح ختم ہونے کے لیے نکاح ختم کرنے والا کوئی امر پایا جانا ضروری ہے, اور وہ امر یا تو طلاق ہے یا خلا ہے یا فسخ نکاح ہے, یا پھر یہ ہے کہ کوئی معاذ اللہ مرتد ہو جائے, کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے, تو اس کی وجہ سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے. یعنی نکاح ختم کرنے والی کوئی چیز جب تک نہیں پائی جائے گی اس وقت تک نکاح ختم نہیں ہوتا. اور یہ جو اس طرح الگ الگ رہتے ہیں عام طور پر کوئی ایسی چیز پائی نہیں جا رہی ہوتی, صرف اختلافات ہوتے ہیں اور اس وجہ سے الگ الگ رہ رہے ہوتے ہیں. کوئی نہ تو زبانی ایسی بات کی ہوتی ہے طلاق یا خلا والی یا فسخ نکاح والی, نہ ہی تحریری کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. تو صرف اس طرح رہنے سے جو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے, یہ مسکنسیپشن ہے کہ الگ الگ زیادہ عرصے تک رہیں تو نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. خود بخود نکاح نہیں ٹوٹتا. بالکل صحیح, یہی ہے اس فقہ. ٹھیک, ایلا کا بھی اس میں شامل کر دیں. ایلا کا بھی ہے کہ وہ اگر جو ہے وہ الزام لگا دے اس پر کوئی, اور الزام لگانے کے بعد پھر جو ہے وہ قسم کھائے, وہ ایک صورت جو ہے وہ لیان کی ہے اور ایک صورت جو ہے وہ جدائی والی ہے, کہ اتنے مہینے تک یا اتنے عرصے تک میں ہم اگر جدا رہے تو اس کی صورت کے بعد جو ہے وہ نکاح ختم ہو جائے گا, طلاق ہو جائے گی. اس طرح کے الفاظ کوئی کہے تو پھر وہ بھی وہ بھی نکاح ختم کرنے والے امور کے اندر شامل ہوتا ہے. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس طرح نہیں کہا, جب تک نہ زبان سے کہا نہ تحریری صورت میں کہا, تو اس صورت میں نکاح ختم نہیں ہوتا. مناسب. فقہ جعفریہ کے مطابق تو ایک بات کئی دفعہ آ چکی ہے, اصول تو بالکل ایسے ہی ہے, لیکن جو طلاق کا اصول ہے وہ فقط خود سے زبان سے کہہ دینا کافی نہیں, 2 عادل گواہ چاہیے اس کے لیے. طلاق کے لیے فقہ جعفریہ. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. جناب جی چلائیے گا, اگلا سوال چلائیے گا. میرا یہ کوشچن ہے کہ سرما لگانے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یا نہیں, یا ٹوٹ جاتا ہے؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو قرآن خوانی ہوتا ہے ایک گھر میں, جو سارے قرآن خوانی کے لیے آتے ہیں لوگ, تو اس کی جو سجدے ہوتے ہیں وہ ایک بندے کو لینے چاہیے یا تو پھر ہر کسی کو اپنا اپنا سجدہ لینا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندے کو ہی لینا چاہیے سجدہ. ٹھیک ہے, میں آپ کے مناسب. قبلہ پہلے آپ ہی بتا دیجیے پھر آپ. سرما کا کہا نا میرے خیال میں. سرما لگا. جی, سرما لگانے سے کوئی روزہ باطل نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ قرآن خوانی کے لیے اگر جا رہے ہیں اور جو سجدہ ہے کہ جو واجب سجدے والی آیت ہے, تو سب نے جو پڑھا ہے, جس نے پڑھا ہے اس پر سجدہ واجب ہے. تو یہ ایسا واجب نہیں ایک ادا کر رہے تو باقی سے واجب کفائی والا نہیں ہے کہ نماز میت ایک نے پڑھ لی تو باقی سے ساقط ہو جائے گا. مثال معذرت, لیکن نماز میت ہی کی مثال اس وقت ہے. باقی لیکن سجدہ اگر جس نے بھی پڑھا ہے, جس نے بھی سنا ہے, اگر کسی نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے تو 2 سجدے واجب ہے. پڑھنے کا الگ اور سننے کا الگ. اس میں ٹیلی ویژن آ جائے گا, میں یہاں سے سجدے والی آیت پڑھ دوں, اگر لائیو پڑھ رہے ہیں, ابھی لائیو نشریات چلی میں بھی پڑھ دوں تو ہر سننے والے پہ سجدہ واجب ہو جائے گا. جی, ہر سننے والے پر گھر پہ سجدہ واجب ہو جائے گا. اگر وہ استماع ایک ہے, سماع یعنی ویسی آواز کان میں ٹکرائی, کچھ پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا, وہ الگ بات ہے. لیکن باقاعدہ کوئی سن رہا ہے جیسے, تو ایسی صورت میں اس پہ سجدہ واجب ہو جائے گا. ریکارڈنگ چل رہی ہے, ٹیپ چل رہی ہے, یوٹیوب چل رہا ہے, تب بھی بہتر ہے کہ چلیں, کر لیں, لیکن ویسے واجب نہیں ہوگا. اور اس سجدے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ نہیں, اس سجدے کے لیے فقہ جعفریہ کے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. اور جو انہوں نے مثال دی تو مجھے بات یاد آئی کہ جیسے ایک ہی کر لیں تو کیا سب کے لیے کافی ہو جائے گا؟ تو معمولاً قرآن خوانی کے بعد کچھ تبرک نیاز کا بھی اہتمام ہوتا ہے, تو ایک ہی کھا لے تو سب کے لیے کافی نہیں ہوتا. سب الگ الگ کھاتے ہیں ماشاءاللہ, اپنا سجدہ بھی الگ الگ کریں اپنا. ٹھیک ہے جی. قبلہ مفتی عامر صاحب. جی, کچھ چیزیں تو بالکل ایسے ہی ہیں, مطلب سرمے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. صحیح. لیکن صرف یہ ایک, اور سجدہ تلاوت سننے والے پہ, پڑھنے والے پہ, سب پہ واجب ہے. اسی طرح جو ہے وہ لائیو جو ہے وہ اگر آپ نے سنی ہے اس پر بھی واجب ہے. ریکارڈنگ میں ہمارے یہاں پہ بھی یہی حکم ہے, واجب نہیں لیکن کر لینا چاہیے. مگر سجدہ تلاوت میں ہمارے یہاں پہ وضو ضروری ہے. سجدہ تلاوت میں وضو ضروری ہے. اور سرمے کے حوالے سے ایک اضافی مسئلہ عرض کر دوں کہ سرما چونکہ سنت لگانا روزے میں اس لیے ٹوٹتا نہیں ہے, حدیث میں اس کا ذکر ہے, اس پر قیاس کر کے آپ آئی ڈراپ بھی لگا سکتے ہیں.
اس پر قیاس کر کے صحیح ہے. آپ آئی ڈراپ بھی لگا سکتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ مسئلہ مختلف فی ضرور ہے، لیکن مضبوط اور محتاط رائے یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا. آئی ڈراپس کا مسئلہ ڈراپ میں فکر نہیں ٹوٹتا بس. صحیح ہے. آئی ڈراپس سرمے کا کوئی مسلک سے بالت نہیں رہی چیزیں اس سے کوئی ہر ایک کو ضرورت ہے گورا کرنے کی. صحیح. اچھا قبلہ یہ ایک ضمنی سوال اس میں بتا دیجئے کہ یہ جو پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ نام سے پکارنا ہے وہ، اسی طرح لوگ بہت آسانی سے کامنٹ پاس کرتے ہیں اور شکل سے ہی منحوس لگتا ہے تو وہ جس کی نوز ہے. اچھا بڑا دلچسپ ہے اس میں کوئی تفصیل میں جائے بغیر، چونکہ پلیٹ فارم کو سیاسی نہیں، یعنی ایک صاحب ہیں جو کل تک مجھے اچھے لگتے تھے، اپنی سیاسی رائے کی وجہ سے، تو مطلب بڑا امیزنگ ہے. آن ریکارڈ لوگوں کے بیانات ہیں، کیا نورانی چہرہ ہے، کیا زبردست آدمی ہے وہ. اب ان صاحب کی آپ کے بارے میں رائے تبدیل ہو گئی ہے، وہ منحوس آدمی ہے، اس کو تو دیکھ کے گرا، اس پہ ہے ہی اللہ کی لعنت. او بھائی کل غلط کہہ رہے تھے آج تو یہ روش ہی کیا غلط ہے کہ میں بیٹھے ہوئے بدامی سا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کا نورانی ہے، آپ کا تو منحوس ہے، آپ جہنمی لگ رہے ہیں، آپ جنت کے لیے اوکے. میں ہوں کون یہ کرنے والا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اعتدال ہونا چاہیے. یہ ہمارے بالخصوص برِ صغیر پاک و ہند میں سب کانٹیننٹ میں زیادہ ہے، فینیٹک ہوتے ہیں، ہر چیز میں اگریسو ہیں. جب کسی کی حمایت میں آتے ہیں تو بھی انتہا سے تجاوز کر جاتے ہیں، کسی کی مخالفت میں آتے ہیں تو بھی انتہا سے تجاوز کر جاتے ہیں. حمایت میں آتے ہیں تو اس کو عرش معلیٰ تک پہنچا دیں گے، مخالفت میں آتے ہیں تو تحت الثری سے اوپر کوئی جگہ ہی نہیں دیتے، تحت الثری میں لے جائیں گے تبھی دم لیتے ہیں. تو یہ افراط و تفریط دونوں برے ہوتے ہیں، نہ تو اس انتہا پہ جانا چاہیے نہ اس انتہا پر آنا چاہیے. افراط و تفریط بری چیز ہے، اعتدال ہونا چاہیے. الاعتدال حلیۃ الرجال، اعتدال مردوں کا زیور ہے. باز آیا اگر غفلت سے تو جفا کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اعتدال ہونا چاہیے. اور بالخصوص یہ جو منحوس وغیرہ، نحوست کا تصور تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں اسلام میں. نحوست کا تصور صرف اتنا ہے کہ جو اللہ کی معصیت ہے یہ منحوس ہے. تو اگر کوئی نحوست کہیں آتی ہے تو اللہ کی نافرمانی سے آتی ہے، گھر میں ہو یا کاروبار میں ہو یا بندے کے ساتھ معاملہ ہو، معصیت سے ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے ہوگا. خود کسی چیز کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں جی آج آیا اور دیکھو آج اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کا منحوس قدم ثابت ہوا ہے. خیر یہ تو ایسے ہی جو ہے نا اس طرح کہنا بھی نہیں چاہیے کسی کے لیے، اس طرح نہیں بولنا چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے آنے سے نہیں ہو رہا ہوتا، نظر سے بعض اوقات ہو جاتا ہے. کسی کی نظر ہوتی ہے اور بہت تیز نظر ہوتی ہے، نظر بد کا بہرحال وجود ثابت ہے، تو نظر بد سے تو ہو جاتا ہے ایسا. تو نظر بد سے بچاؤ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ جو حدیث کے اندر بھی تعلیم فرمایا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز آپ کو پسند آئے، اپنی ہو یا غیر کی ہو، تو اس کے لیے آپ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیں، یا خالی ماشاء اللہ کہہ لیں، یا برکت کی دعا مانگ لیں، تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے اذن سے نظر سے حفاظت ہو جاتی ہے. یہ آخری سوال مفتی سہیل صاحب کے وہ الہ والے مسئلے کے اندر بھی جو ہے وہ الہ کے اندر بھی الہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک الہ موقت ہوتا ہے، ایک الہ موبد ہوتا ہے. شوہر نے قسم کھا لیے کہ جو ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، 4 مہینے کا کہہ دیا تو اسے الہ موقت کہتے ہیں، 4 مہینے کی قید لگا دی تو. اور اگر 4 مہینے کی قید نہیں لگائی، مطلق کر دیا اسے کہتے ہیں، یا ہمیشہ کا کہہ دیا اسے کہتے ہیں الہ موبد. دونوں صورتوں میں اگر اس مدت تک جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا تو اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے اور ایک طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح الہی کے حکم میں یہ صورت ہے کہ کوئی ایسی بات کر دی، وہ بھی قسم کھانے کے معنی میں ہوتی ہے کہ وہ جو بہت دشوار ہو. مثلا یوں کہہ دیا کہ اگر میں یہ 4 مہینے تک ازدواجی تعلق قائم نہ کروں تو مجھ پر حج واجب ہو جائے، تو یہ بھی پھر قسم کھانے کے معنی میں ہوتا ہے. اور ایسی صورت میں اگر ازدواجی تعلق قائم کر لیا اس مدت کے اندر تو پھر جو ہے وہ قسم توڑنے کا کفارہ ہوگا لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بس جلدی سے آخری سوال چلا دیجیے. علماء اکرام سے یہ سوال ہے کہ میں نے کسی کی دل آزائی کی ہے تو میں نے اس سے بعد میں معافی بھی مانگی ہے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کیا اس کے ساتھ، لیکن وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھے یہ بھی ہے کہ جب تک وہ انسان معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے، معافی مانگی، سچے دل سے معافی مانگی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ جی ٹھیک، بہت شکریہ جناب. اصل میں بات یہ وسیم بھائی کہ بعض اوقات کچھ کلمات منہ سے ایسے دوسروں کے لیے ادا ہو جاتے ہیں نا، تو زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے کہ یار معاف نہیں کر رہا، لیکن معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے تو اس پر اجر ہے. اچھا آپ نے یہ تو بتایا میری بہن کہ وہ معاف نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے دل کتنا دکھایا ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی، ان سے بھی بہت اچھا کیا. اب ان کے لیے میں کہوں گا جو ناراض ہیں اور معاف نہیں کر رہے، قرآن کریم میں ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ،
کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے؟ جب تمہیں یہ بات پسند ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو نہ دیکھے، تمہارے عیوب کی ستر پوشی فرمائے، تو پھر تم اپنے بھائی کو بھی یعنی مسلمانوں کو، دوسرے بندوں کو، چاہے انہوں نے کچھ بھی کہا ہو، اس کو معاف کر دو۔ آج تم معاف کرو گے، کل روز قیامت اللہ رب العالمین تمہیں معافی عطا فرمائے گا۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ معاف کر دیں اور اس بات کو ختم کر دیں، اور آئندہ ان سے بھی کہوں گا کہ ایسے کلمات نہ ادا کریں۔ دیکھیں قرآن کریم میں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے کسی کو بالکل نہیں پکارنا چاہیے، چھوٹو موٹو لمبے ٹھنگنے کالے، یہ بالکل منع ہے، بالکل منع ہے۔ پیٹھ پیچھے بھی کریں گے تو غیبت ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک، بہت بہت شکریہ، بہت نوازش چاروں علماء کرام کا، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ سحر کی نشست میں گفتگو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ۔